الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جہاں خیر و برکت کا خزینہ ہے، وہاں معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی ایک سمندر ہے۔ کبھی بھی ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک لفظ کی تفسیر اور تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ چنانچہ ان دو آیات کے حوالے سے چند نکات بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ مالک الملک کے
اور بہت سارے احسانات، نوازشات، انعامات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ کی ایک نوازش، اللہ کا ایک انعام اور اللہ کا ایک احسان یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ واحد رب، مالک، عظیم و برتر بادشاہ، سارے عہدے اس کے پاس، کہ جو ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ کوئی بھی افسر، اگر آپ تھوڑا سا دنیاوی اس اپنے سسٹم پر غور کریں، کبھی کھل کے نہیں بتاتا کہ مجھ سے اگر تم نے کوئی مطالبہ منوانا ہے تو میری طرف سے یہ ایک چینل ہے، فلاں طرف سے آؤ گے، فلاں بات، فلاں صاحب، کچھ چیزیں وہ اپنے پاس چھپا کے رکھتا ہے تاکہ جب کسی کی نہ ماننی ہو، کسی کی بات پوری نہ کرنی ہو، کسی کی ریکویسٹ اپروو نہ کرنی ہو تو اس کے پاس کہ آپ تو فلاں طرف سے آئے نہیں تھے، آپ تو فلاں انداز سے بات ہی نہیں کی آپ نے، تو رب العالمین کا انداز اس سے بالکل برعکس، خود سکھاتا ہے کہ میرے بندو، تم ہر وقت میری رحمت کے محتاج ہو، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں کہ اس طرح تمہیں میری رحمت مل سکتی ہے اور اس طرح تم مجھ سے مانگو۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے وقت ہم الحمدللہ کا ایک لفظ پڑھتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں یا دل سے، اور کئی ایک اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کا ایک احسان ہم یہ بھی یاد رکھا کریں کہ اللہ یہ بھی تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے مجھے دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھا۔ دوسرا نقطہ کہ ہم کتنے ہی بڑے فصیح، بلیغ اور ادب پر مہارت رکھنے والے ہوں، ہمارے الفاظ، ہماری عبارت اور ہمارے محاورے قطعی طور پر اللہ کے دیے ہوئے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی روٹین کچھ یوں بنانے کی کوشش کریں کہ میری جتنی حاجات ہیں، جتنی ضروریات ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کے لیے میں قرآن کے الفاظ سے دعا مانگا کروں۔ قرآن کے الفاظ، پہلی بات تو یہ ہے کہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جو ہم ابھی بات کر چکے ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے جو ہمیں وعدہ دیا 1 حرف پر 10 نیکیاں، تو بندہ دعا بھی مانگ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، نیت میں دونوں چیزیں شامل کر لیں تو جس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں نا 10 کی 10 گھی میں، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ پھر تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ مالک الملک کا ایک نظام ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، قادر مطلق ہونے کے ناطے
اور عظیم و برتر ہونے کے ناطے وہ چاہے تو نبی کی بھی دعا قبول نہ کرے، اس کو اختیار حاصل ہے، اور کیا یہی بتانے کے لیے کہ لوگ فرق رکھیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر، لیکن اللہ نے ان کو بھی فرما دیا تھا کہ میرے نبی یہ دعا آپ کی قبول کر رہا ہوں، یہ قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، علماء کرام، طلبہ، تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والے لوگ کثرت سے یہاں بیٹھے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لیکن عقیدے کی اصلاح کہاں کہاں سے نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی توحید کس کس طریقے سے بتائی کہ مجھے اللہ کے ساتھ کبھی نہ ملانا، میں اللہ کا کبھی پارٹنر نہیں ہوں، اللہ کے جو اختیارات ہیں ان میں سے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے اختیارات اس کے اپنے پاس ہی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہوئے لمٹ کراس کر جاتے ہیں، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ نبی کی تو ہم تعریف کر رہے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین کی توحید میں خلل آ رہا ہے، اللہ کی شان میں تنقیص کے لفظ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ساری دنیا مل کر اللہ کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو چاہے زبان سے بولتی چلی جائے، اللہ کی شان میں رتی برابر کمی نہیں آ سکتی۔ تو کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسا لفظ جو اللہ کی شان میں تنقیص کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری حماقتیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آسمان کا تھوکا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکے تو وہ کہاں آتی ہے پلٹ کر؟ اللہ کی شان میں کچھ نہیں کمی آئے گی، یہ بندہ اپنی بدبختی دکھا رہا ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ تعالیٰ، تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ان قرآنی جو دعائیں ہیں نا، ان الفاظ سے ہم اپنی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ایک منٹ کے لیے اگر اللہ نے میری وہ حاجت پوری نہ کی، وہ دعا جو میں چاہ رہا ہوں وہ قبول نہ کی، وہ تمنا، وہ خواہش جو میری ہے اللہ پوری نہیں کرتا، تو کم از کم یہ جو الفاظ پڑھے، جب یہ کلام اللہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ دیا وہ تو مجھے ملے گا، تو بندہ محروم تو نہ رہا۔ وہ تو ویسے بھی حدیث میں ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں، وہ 6-7 شکلیں بتائی ہوئی ہیں حدیث میں، اس کا ریٹرن آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اس کا فائدہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے جو آپ نے دعا مانگی۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو نیت کر کے بندہ، جو خواہش دل میں رکھ کر بندہ یہ الفاظ پڑھ رہا ہے، اگر اس کو کچھ وقت تک یہ نظر آئے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، تو اتنا تو یقین رکھے نا کہ یہ فائدہ تو اسے حاصل ہوا کہ جو الفاظ اس نے زبان سے ادا کیے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں والا، اور اللہ اپنا وعدہ نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے۔ ہم بھول بھی جاتے ہیں اور وعدہ توڑ بھی دیتے ہیں، اللہ ان دونوں نقائص سے پاک ہے۔ اب اگلا نقطہ، الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر
بندہ وہ الفاظ زبان سے ادا کرے۔ اصول موجود ہے کہ عن ظاہر قلب کوئی دعا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے یہ اصطلاح استعمال کی، وہ دعا، وہ ذکر، وہ عبادت جس میں آپ کا انہماک نہیں ہے، آپ کے دل کی توجہ نہیں ہے، آپ کا دماغ حاضر ہی نہیں ہے، ہم زبان سے الفاظ پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم کہ میں کیا کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ اس میرٹ پر نہیں ہے جو مطلوب ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس کو پورا حق پہنچتا ہے۔ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، معنی مفہوم مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ اب میرا رب اپنے خاص فضل و کرم سے مجھ سے قبول کر لے تو اس کی نوازش ہے، ورنہ جب معنی مفہوم ہی نہیں معلوم تو میری توجہ کہاں، میرے خیالات کہاں، تو میرٹ پر تو نہیں ہے۔ بہرحال معنی اور مفہوم دل و دماغ میں راسخ کر کے، ایک تو اس کی بندے کی پھر کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جائے گا۔ اب پہلا لفظ ہے ربنا، رب کا لفظ آپ اس کا معنی ڈھونڈیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ مل کر تو اس کا معنی بیان کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایک لفظ کسی بھی دوسری زبان میں متبادل جس کو ہم کہیں مل جائے جو رب کے تمام معنی جو بنتے ہیں وہ ادا کرو، ایسا نہیں۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں رب پروردگار، پالنے والا، مالک، خالق، ایڈمنسٹریٹر، سسٹینر، پرووائڈر، جتنے الفاظ میں لا لیں یہ سارے رب کے اس لفظ کی صفات اور اس کے معنی۔ تو جب ایک بندہ یہ کہے کہ ربنا، ان تمام معانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ربنا، سمجھنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، اب اس سے ہمارا اختلاف یا اتفاق الگ بات ہے۔ عدالت میں وکیل بڑا پڑھا لکھا ہے، قانون جانتا ہے، لیکن وہ بھی جج کے سامنے بات کرنے سے پہلے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، انہوں نے پروٹوکول بنایا ہوا ہے، کہتا مائی لارڈ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے پہلے کہا کہ ہم اس سے اختلاف کریں گے، اتفاق کی یہ الگ بات ہے، پروٹوکول بنائے گا۔ ذرا اس پر غور کیجیے، وہ لارڈ کا جو لفظ ہے نا وہ اس رب کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تھوڑا سا اسی اپنے سسٹم کو، عدالت والے کو بڑے سے بڑا بلنڈر کر کے آتا ہے بندہ، کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم کے سپرد کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو قانون کے سپرد کرتا ہوں۔ اربوں روپے کرپشن کرنے والے، کتنے بڑی بڑی وارداتیں کرنے والے جب عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ جملہ بول دیتے ہیں، جھوٹا یا سچا زبان سے، وہ عدالت سے بری ہو جاتا ہے۔ کر رہی ہے نا عدالت بری، کہ جی آپ آئے گا مرتبہ عدالت میں آ کر کہہ دیں کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، آپ کو بری کر دیں گے۔ ذرا غور کریں،
اگر ایک بندہ رب کے سامنے سرنڈر کرے، ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ وہ محبت شفقت تصور نہیں کر سکتی جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ تو اگر ہم ربنا کا یہ لفظ ان احساسات کے ساتھ زبان سے ادا کر رہے ہوں، اے میرے مالک، اے میرے لارڈ، اے میرے خالق، میرا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں تیرے بغیر کسی کو جانتا ہی نہیں، میرے لیے جائے پناہ صرف تیری رحمت ہی ہے، ربنا میں سرنڈر کرتا ہوں۔ اگر ان احساسات کے ساتھ، تو جو تعلیمات ہمیں شریعت کی ملتی ہیں، اور وہ حدیث قدسی بھی موجود ہے، اللہ کے متعلق جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا ہی ٹریٹ کرے گا آپ کو، ویسا ہی آپ کو ادھر سے بھی ملے گا۔ جب بندہ اس پورے یقین کے ساتھ، اور اللہ کو عاجزی ہی تو پسند ہے، کیوں فرمایا کہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب سجدے کی حالت جو ہے، انسانی جو یہ سٹرکچر ہے نا، اعضاء، ان میں سب سے مقدس یہی ہے۔ جب اس کو وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے تو یہ آخری حد ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے سجدے بھی وہ نہ رہے، رسمی ہو گئے، تو یہ جب زمین پہ رکھتا ہے تو کیفیت کے اعتبار سے تو یہ آخری درجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جی بڑی ادا پسند ہے، اور بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جب وہ ربنا کا لفظ اپنی زبان سے اس انداز سے ادا کرے گا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر رہا ہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہو، اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کر رہا ہو، اور جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے قانون کی طرف سے، جس کو ہم کہتے ہیں فرض جرم، اس پر عائد ہو رہی ہے، اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے متعلق جو تیرا قانون یہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، مجھ پر یہ فرض لاگو ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، میرا اعتراف ہے۔ اس انداز سے اگر وہ ربنا کا لفظ زبان سے کہے، کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ اللہ رب العالمین جیسا شفقت، محبت، رحمت کرنے والا پھر اس کو دھتکار دے۔ مگر ہم اس میرٹ پر تو آئیں، ہمارے یہ الفاظ، ہماری یہ دل و دماغ کی کیفیت اس درجے کی تو ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، غالباً ہم نے پہلے بھی ایک جمعے میں، ایک خطبے میں یہ بات اختصار کے ساتھ بیان کی تھی کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ملازم اور تو اس کا باس جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے۔ اب اس نے اپنا ایک مخصوص وقت دیا، مخصوص کام کیا اور مخصوص معاوضہ لیا، اس سے نچلا درجہ ہے غلام کا، جو بے شمار کام کر رہا ہوتا ہے اور معاوضہ زیادہ زیادہ ہو، اس کو مالک رہائش، خوراک اور بنیادی یہ ضروریات دے رہے، تو غلام ہے نا۔ اور غلام ان کے ساتھ جو مظالم اور جو سب کچھ ہوتے تھے، پہلے تھا کہ بیچارہ اپنی داد رسی کے لیے کہیں نہیں جا سکتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں تو ایک جانور کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم، اس پر بھی باز پرس ہے، یہ تو انسان ہے۔
وہ غلام اس کی بھی داد رسی ہے، اس کے پاس بھی چینل موجود ہے کہ وہ جہاں جا کے اپنی شکایت کر سکے۔ یہ جو ہم بندہ کا لفظ کہتے ہیں نا، یہ غلام سے بھی نچلا درجہ ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، میرے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ میں اللہ مالک الملک کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں جا کر، کوئی عدالت نہیں۔ ایسے حساب سے میں سمجھانے کے لیے صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ بات اصل جو ہے جو شروع میں کہی کہ ہماری والدہ بھی ہمارے ساتھ وہ محبت شفقت کرنا بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتی جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن اپنا سٹیٹس ہمیں، یہ جو ہم جس جرت کے ساتھ اللہ کا قانون توڑ رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا برابر شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، اور اگر کر لی تو دوسرے دن پھر اسی طرف۔ اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا سٹیٹس سمجھیں کہ میں ملازم بھی نہیں ہوں، غلام بھی نہیں ہوں، اس سے نیچے بندہ ہوں اللہ کا۔ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک نے اپنا ایک نظام عدل جو رکھا ہے، اس کے تحت جزا و سزا کا سسٹم آیا، اور جزا و سزا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا بندے کو، ایک یہ راستہ ہے اور اس کا انجام یہ ہے، ایک یہ راستہ ہے اور اس کا انجام یہ ہے، تمہارے پاس برابر صلاحیت ہے، آپ جو چاہو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ چوائس نہ دیتا، ایک راستہ ٹوٹلی طور پہ بند کر دیتا، تو پھر ریوارڈ اور پنشمنٹ، جزا اور سزا یہ جسٹیفائڈ نہیں۔ تو عدل اسی چیز کا نام، پہلے اختیار ملے، موقع دیا جائے، پھر وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرے۔ تو بہرحال آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی جی تو جو اگلے الفاظ ہیں نا، لا تزغ قلوبنا، یہ کیا دعا ہے، لا تزغ قلوبنا، بڑا سمندر ہے اس میں، انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ سمر جائے اگر اس پر تھوڑا سا غور کرے۔ اور علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے طلبہ اور یہاں جو حاضرین ہوتے ہیں اگر اسی مضمون کو آگے لے چلیں جو آئندہ خطیب آئے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور آخری بات، اسی حوالے سے یہ جو دینی تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں، طالب علم ہیں یا اساتذہ، یہ بہت خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر عطا کر دی، بڑے عظیم راستے پر ہیں۔ کبھی کنفیڈنس لوز نہ کرنا، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ ساری دنیا ایک طرف، ایک حافظ قرآن ایک طرف، عالم دین ایک طرف، نبی کا ورثہ جس کے پاس ہے اس کا شان کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں وہ خود بکاؤ مال بن جائے تو پھر اس نے اپنے آپ کو خود دکھایا۔ تو لا تزغ قلوبنا کے تحت میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، آخری علماء کرام اور طلباء کرام، اللہ نے آپ کو بڑے اچھے راستے پر لگایا ہے، کبھی ڈگمگا نہ جانا، اس راستے کو نہ چھوڑنا، اور دعا کرتے وقت یہ معنی مفہوم ذہن رکھ، اللہ جب تو نے شرعی علم کے تعلیم و تعلم پر لگایا تو اب ہمیں اسی پر رکھنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دینی تعلیم کے ساتھ محبت کرنے والا، وفا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پورے قانون کا پاسدار، وفادار اور مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ اللہ اپنی فرمانبرداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔